واقعی کربلا نے دنیا اسلام میں ایک ہی جان برپا کر دیا۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس بے دردانہ قتل کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ گھر گھر صف ماتم بچھ گئی اور تمام عالم اسلام میں بنی امیہ کے خلاف نفرت و حقارت اور غم و غصہ کی ایک لہر دوڑ گئی۔ لوگ پہلے ہی یزید کو ناپسند کرتے تھے، اس جانک دا سانحہ کے بعد اور زیادہ خلاف ہو گئے۔ اگرچہ حاکم قوم کی قوت و جبروت کے خوف سے فوری طور پر عوام نے کوئی اقدام نہ کیا، مگر اندر ہی اندر کئی تحریکیں جاری ہو گئیں، جنہوں نے بالآخر سلطنت بنو امیہ کا تختہ الٹ کر کے رکھ دیا اور امویوں کو اس بے دردی اور سفاکی کے ساتھ ذبح کیا گیا کہ تاریخ میں اس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ یزید کی خواہش یہ تھی کہ واقعہ کربلا کے بعد اس قسم کا کوئی اور ناخوشگوار حادثہ پیش نہ آئے۔ اسے صرف اہل حجاز کی طرف سے خطرہ تھا، چنانچہ ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انعام و اکرام کی بارش کر دی، مگر اس داد و دہش کے باوجود بھی وہ حجازیوں کے دلوں پر قبضہ نہ کر سکا اور جگہ جگہ اس کے خلاف بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اسی اثناء میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے سری انکار کر کے خود خلافت کا دعویٰ کر دیا۔ اہل حجاز نے ان کے دعویٰ خلافت پر خوش آمدید کہی اور دھڑا دھڑ بیعت کرنی شروع کر دی۔ مدینہ کے لوگ اس بیعت میں پیش تھے، چنانچہ اجتماع کر کے مدینہ کے امویوں پر حملہ کر کے انہیں شہر بدر کر دیا۔ یزید نے یہ حالات سنے تو بہت پریشان ہوا اور مسلم بن عقبہ کی ماتحتی میں 12,000 شامیوں کی فوج اہل مدینہ کی سرکوبی کے لیے بھیجی۔ مسلم نے رؤسائے مدینہ کو بلا کر کہا کہ اگر وہ 3 دن کے اندر اندر سرکشی سے باز آ جائیں تو ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کیا جائے گا، ورنہ نتائج بہت برے ہوں گے۔ مدینہ والوں نے اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہ کی اور ڈٹے رہے۔ مسلم نے حملہ کر کے انہیں شکست دی اور قتل عام کا حکم دے دیا، چنانچہ مدینہ الرسول نے تابکار شامیوں نے کئی روز تک قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم رکھا۔ شندگان نے مدینہ کی اکثریت تحقیق کر دی گئی اور جو باقی بچے انہوں نے اطاعت قبول کر لی۔ سانحہ کربلا کے بعد مدینہ الرسول کی تباہی یزید کا دوسرا سیاہ کارنامہ ہے۔ مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد شامی فوج عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکوبی کے لیے مکہ کی طرف بڑھی۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلہ کو آئے مگر شکست کھائی اور حرم میں پناہ گزین ہوئے۔ شامیوں نے مکہ کا محاصرہ کر لیا اور حرمت کعبہ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے شہر پر سنگ باری کی، جس سے کعبہ کی عمارت کو کافی نقصان پہنچا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ 12 ربیع الاول سن 64 میں یزید کا انتقال ہو گیا اور لڑائی رک گئی۔ حرم پر سنگ باری یزید کا تیسرا سیاہ کارنامہ تھی۔ یزید نے عقبہ بن نافع کو افریقہ کی فتوحات پر مامور کیا، جس نے رومیوں کو پے در پہ شکستیں دے کر ان کے کئی مقبوضات چھین لیے۔ بربریوں نے بھی رومیوں کا ساتھ دیا، مگر اسلامی لشکر فتح پر فتح حاصل کرتا ہوا بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بحر ظلمات کے کنارے پہنچ گیا۔ عقبہ نے اپنا گھوڑا سمندر میں ڈال دیا اور جب پانی سر تک آ پہنچا تو لوٹ آیا اور کہا، یا اللہ، اگر سمندر راہ میں حائل نہ ہوتا تو جہاں تک زمین ملتی تیری راہ میں جہاد کرتا چلا جاتا۔ نیرواں کا ایک بربری سردار کسیلا مسلمان ہو گیا تھا اور عقبہ کے ساتھ جہاد میں شریک تھا۔ واپسی پر اس نے مسلمانوں کے ساتھ بے وفائی کی اور رومیوں سے مل کر عقبہ کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا، جس کے نتیجے میں نیرواں ہاتھ سے نکل گیا اور مسلمان بھاگ کر برقہ میں چلے آئے۔ معاویہ ثانی۔ یزید کی وفات پر شامیوں نے اس کے نوجوان بیٹے معاویہ کو تخت نشین کیا، لیکن وہ بڑا نیک فطرت اور دیندار انسان تھا۔ دنیاوی جاہ و جلال کی اسے خواہش نہیں تھی، چنانچہ اس نے خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگوں نے مجھے اپنا خلیفہ منتخب کیا ہے، مگر مجھ میں اس بوجھ کو اٹھانے کی طاقت نہیں ہے۔ میں چاہتا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنا جانشین نامزد نہ کروں، یا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دوں جو باہمی مشورہ سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیں، لیکن نہ تو
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نظر آیا اور نہ ویسے 6 آدمی ملے، لہٰذا تم لوگ جسے چاہو اپنا خلیفہ انتخاب کر لو، میں اس منصب سے دستبردار ہوتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کی دستبرداری سے تمام صوبوں میں گڑبڑ مچ گئی۔ ابن زیاد نے اہل بصرہ کو جمع کر کے کہا، یزید اس دنیا سے اٹھ گیا ہے اور اہل شام نے بطور کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا۔ تم لوگ قوت و دولت کے لحاظ سے تمام اسلامی صوبوں میں ممتاز ہو، اس لیے جس شخص کو تم نامزد کرو گے میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار ہوں۔ اہل شام اگر کسی کو خلیفہ بنا بھی لیں تو تمہیں اختیار ہوگا کہ اپنی جداگانہ خلافت قائم کر لو۔ اہل بصرہ ابن زیاد کو دلی مقصد بھانپ گئے اور کہا، آپ سے زیادہ خلافت کا مستحق ہمیں اور کوئی آدمی نظر نہیں آتا، اس لیے آپ ہی اس منصب کو سنبھال لیجیے۔